وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ کابینہ کا وفاق اور اعلیٰ عدلیہ میں امور پر مشاورت کے لیے فورم قائم کرنے کی ضرورت پر زور۔ فورم کی موجودگی میں اہم انتظامی امور میں غیر ضروری التوا ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ کابینہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایف بی آر کے 300 ٹریلین، ریگولیٹری اتھارٹیز کے 250 ارب کے مقدمات زیر التوا ہیں۔ زیر التوا مقدمات میں ٹیکس مقدمات، سرمایہ کاری، انتظامی تعیناتیوں پر سٹے آرڈر جیسے اہم مقدمات شامل ہیں۔ التوا کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ سٹے آرڈرز کی مدت متعین کر دی جائے تو ملک کو قوم کا فائدہ ہوگا۔ کابینہ کا اہم شخصیات اور خواتین پر سوشل میڈیا پر الزامات لگانے پر گہری تشویش کا اظہار۔ وفاقی کابینہ کا اس کے تدارک کے لیے قانون سازی پر زور۔ وزارت برائے کامرس کی سفارش پر اسٹیٹ لائف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیمیں نو کرنے کی منظوری دی گئی۔ بورڈ میں چیئرمین اسٹیٹ لائف، وزارت کامرس، صحت اور خزانہ کے نمائندگان بطور سرکاری ڈائریکٹرز شامل۔ 50 میگا واٹ ونڈ ٹربائن منصوبہ لگانے کے لیے 2 کرینیں درآمد کرنے پر کسٹم ڈیوٹی میں استثناء کی منظوری دی گئی۔ 34,500 میٹرک ٹن دال مونگ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت افغانستان برآمد کرنے کی منظوری دی گئی۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاکر، مزید کیا فیصلے کیے گئے ہیں اس اجلاس میں؟ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کابینہ نے وفاقی حکومت اور اعلیٰ عدلیہ کے مابین اہم ملکی امور پر مشاورت کرنے کے لیے فورم قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس فورم کی موجودگی میں اہم انتظامی امور میں غیر ضروری التوا کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ اہم زیر التوا امور میں ٹیکس کے مقدمات، سرمایہ کاری، انتظامی تعیناتیوں پر سٹے آرڈر جیسے اہم مقدمات شامل ہیں جن کی وجہ سے ملک کو قابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس وقت ایف بی آر کے 300 ٹریلین روپے اور ریگولیٹری اتھارٹیز کے 250 ارب روپے کے مقدمات مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ اگر سٹے آرڈر کی مدت متعین کر دی جائے تو ملک کو قوم کا فائدہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ کابینہ نے اہم شخصیات بالخصوص خواتین پر الزامات، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر گھٹیا الزامات لگانے کے سلسلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اس کے تدارک کے لیے قانون سازی پر زور دیا۔ کابینہ نے وزارت کامرس کی سفارش پر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم نو کی منظوری دی۔ اس منظوری کے بعد بورڈ میں چیئرمین اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، وزارت کامرس، وزارت صحت اور وزارت خزانہ کے نمائندگان بطور سرکاری ڈائریکٹرز کے شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ معروف اقتصادیات کے ماہرین ہمایوں بشیر، محترمہ پوروز صدوہ، معین فودا اور انور منصور خان بطور خود مختار ڈائریکٹر شامل ہوں گے۔ کابینہ نے وزارت کامرس کی جو سفارش پر بین الاقوامی کمپنی پیگوٹو کے پاکستان میں گاڑیوں کا کاروبار شروع کرنے کی خاطر اس کمپنی کی گاڑیاں ٹیسٹنگ کے لیے درآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ کابینہ نے وزارت کامرس کی سفارش پر ٹرائیکوم وینڈ پاور پرائیویٹ لمیٹڈ کو چیمبر ضلع ٹھٹہ میں 50 میگا واٹ وینڈ ٹرائیبیون منصوبہ لگانے کے لیے 2 بڑی کرینوں درآمد کرنے پر کسٹم ڈیوٹی میں 1 مرتبہ استثناء کی منظوری دی۔ کابینہ نے وزارت کامرس کی سفارش پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 34,500 میٹرک ٹن دال مونگ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت افغانستان برآمد کرنے کی اجازت دی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے سعودی عرب کے ساتھ 821.80 ملین ڈالر قرضوں کی مؤخر ادائیگی کے معاہدے کی منظوری دی۔ کابینہ کو آگاہ کیا گیا کہ 2027 تک مجموعی طور پر